اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سید اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسماعیل اسلامک ٹی وی۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی ولادت اور بچپن میں جو معجزات ہوئے آج ہم وہ پڑھیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 22 اپریل 571 کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد اسم گرامی عبداللہ اور والدہ محترمہ کا اسم گرامی آمنہ تھا۔ آپ بنو ہاشم خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو مکے کا معزز ترین خاندان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ کا نام حضرت حلیمہ بی بی تھا، جنہوں نے عربوں کے دستور کے مطابق آپ کی 6 سال تک پرورش کی۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو یہ عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا مکان ایسے روشن ہوا کہ اس روشنی میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے ملات نظر آنے لگے۔ ایران کے دارالحکومت میں نوشیروان شاہ ایران کا محل پھٹ گیا اور اس کے 14 گنگرے گر پڑے۔ اس میں یہ اشارہ تھا کہ 14 حکمرانوں کے بعد ایران کا ملک توحید کے نام لیوا کے قبضے میں آ جائے گا۔ ایران کا سب سے بڑا آتش کندہ جس میں آگ ہزاروں برس سے روشن چلی آ رہی تھی وہ بالکل ہی بجھ گئی اور آگ دوبارہ نہ جلتی تھی۔ بحر جو ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبا اور 6 میل ہی چوڑا تھا، جس کے کنگوروں پر شرک اور بت پرستی ہوا کرتی تھی، یکا یک بالکل خشک ہو گیا اور شام کوفہ کے درمیان وادی صحرا کی ندی اور بالکل خشک پڑی تھی، وہ لبالب بھر کر بہنے لگی۔ تو یہ معجزہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکت سے ظاہر پذیر ہوا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ وہ نوزائیدہ بچے کو قریبی دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچہ کھلی آب و ہوا میں پل کر عرب کی خالص حیات حاصل کرے۔ جب ان عورتوں کے ساتھ معاہدہ کی مدت پوری ہو جاتی تھی تو وہ بچے کو واپس ماں باپ کو دے جاتی تھی اور اپنا معاوضہ ان سے وصول کر لیتی تھی۔ تو اس مقصد کے لیے مکہ کی عورتیں سال میں 2 مرتبہ صرف آیا کرتی تھیں، یعنی ربیع الاولی میں بچوں کی تلاش میں مکہ شہر میں آیا کرتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس سال مکے میں سخت قحط کا سما تھا، تو اس قحط سالی میں قبیلہ بنو اسد کی حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے کی 10 عورتوں کے ساتھ اس مقصد کے لیے مکہ آئیں۔ حلیمہ کے پاس اس کا اپنا شیر خوار بچہ جس کا نام عبداللہ تھا وہ تھا۔ اس کا شوہر جس کا نام حارث بن عبدالعزیز تھا، ایک کمزور سی اونٹنی تھی۔ اونٹنی کی حالت یہ تھی کہ بھوک کے مارے نہ وہ اونٹنی دودھ دیتی تھی اور نہ حلیمہ کی چھاتیوں میں دودھ کے لیے دودھ کا ہی قطرہ تھا، جس کی وجہ سے اس کا اپنا بچہ بھی سیر ہو کر دودھ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان رہتا تھا اور ساری رات بچہ بھوک کی وجہ سے روتا رہتا تھا اور دونوں میاں بیوی رات کو وہ نیند نہ کر سکتے تھے۔ مگر جب حلیمہ سعدیہ مکے آئیں تو اس کی تمام ساتھی عورتوں کو تو بچے پرورش کے لیے مل گئے، مگر حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہ مل سکا اور کوئی والدائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آتی تھی۔
کہ وہ یتیم تھے اور ان کی طرف سے معقول معاوضے کی امید کم تھی یا نہ تھی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہ ملا اور باقی تمام عورتوں کے بچے مل گئے اور وہ واپس روانہ ہونے لگی، تو انہوں نے خیال کیا کہ چلو اسی یتیم بچے کو ہی قبول کر لیتے ہیں، جو یہ معاوضہ دے گے وہی صحیح ہے۔ تو بڑی مجبوری کے عالم حلیمہ سعدیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں لیا، کیونکہ ان کو ان کی حقیقت کا علم نہ تھا کہ یہ کون ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی گود میں آئے تو حلیمہ سعدیہ کی قسمت ہی بدل گئی۔ ان کی قسمت ایسی بدلی کہ ان کی ساری مشکلات دور ہو گئیں۔ جب حلیمہ سعدیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سے لیا تو اس کو اپنی گود میں لے کر اپنی چھاتی سے لگایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی چھاتی میں دودھ نے جوش مارا اور حلیمہ سعدیہ کی چھاتیاں جیسے دودھ کے چشمے بن گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں چھاتی سے دودھ پیا اور بائیں طرف کی چھاتی چھوڑ دی، جس کو حلیمہ سعدیہ کے بچے عبداللہ نے سحر ہو کر پیا، اور اس کے بعد بھی ایسا ہی طریقہ رہا۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی دوسری طرف قدرت کا کرشمہ دیکھے کہ حلیمہ سعدیہ کے خاوند حارث بن عبدالعزیز نے جب اپنی کمزور اٹھنی کو دیکھا تو اس کے تھنوں میں بھی دودھ بھرا ہوا تھا، جس کو نکال کر دونوں میاں بیوی نے سحر ہو کر پیا اور انہوں نے آرام سے اپنی رات گزاری۔ تو اس طرح وہ 3 دن تک مکے میں رہے اور اس کے بعد واپس اپنے قبیلے کو واپس ہوئے۔ حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دراز گوش اٹھنی کی آگے سوار کر لیا، پھر وہ دراز گوش واپس روانہ ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ بڑی چست اور تیز رفتار ہو گئی تھی، اور وہ اس قدر تیز رفتار ہو گئی تھی کہ وہ باقی تمام جانوروں سے آگے نکل گئی۔ جبکہ وہ مکہ کی طرف آ رہی تھی تو سب سے پیچھے تھی، کیونکہ وہ بہت کمزور تھی اور لاغر تھی۔ تو یہ منظر دیکھ کر ساتھ کی باقی خواتین بڑی حیران ہو رہی تھیں، تو انہوں نے دریافت کیا کہ اے ابو وہاب کی بیٹی، کیا یہ وہی سواری ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا، ہاں سواری تو وہی ہے، مگر اس کا سوار بدل گیا ہے۔ بنو سعید کے قبیلے میں اس وقت سخت قحط تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی برکت سے حلیمہ سعدیہ کے مویشی سیر ہو کر آتے تھے اور خوب دودھ دیتے تھے۔ واہب زرقانی یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبل از بعثت کا ایک معجزہ تھا، جس کی برکت سے حلیمہ سعدیہ کی قسمت بدل گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا علم ہوتا جا رہا تھا، تو اس نے بھی بچے پر زیادہ توجہ دینی شروع کر دی، جس کے لیے وہ بچے کو اپنے سے دور کہیں جانے نہ دیتی تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک دن وہ خود کسی کام میں مشغول تھی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضاعی بہن شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت بھیڑیوں کے ریوڑ میں چلے گئے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ یہ اپنے کام سے فارغ ہوئی تو وہ آپ کے پاس بھیڑیوں میں جا پہنچی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضاعی بہن کے ساتھ تھے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے اپنی بیٹی شیمہ کو خوب ڈانٹا کہ اتنی شدید گرمی میں اور عین دوپہر کے وقت اپنے بھائی کو یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ اس پر شیمہ نے جواب دیا کہ اماں جان، میرے بھائی نے گرمی بالکل محسوس نہیں کی، اس کے سر پر بادل کا سایہ تھا، جب وہ ٹھہر جاتے تھے تو بادل بھی رک جاتا تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگتے تھے تو وہ بھی چلنے لگتا تھا۔ یہی حال رہا کہ ہم یہاں پر پہنچ گئے۔ تو یہ بادل کا سایہ بھی قدرت کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رعایت تھی، مگر اللہ تعالیٰ اعمال کی نیک کی توفیق دے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریباً 5 سال کی ہوئی تو مکے میں قحط پڑ گیا، زراعت ختم ہو گئی اور پتتا ہوا سورج ہر وقت آگ برسنے لگا، جانور مرنے لگے، تو لوگوں نے پریشانی کی حالت میں اس تباہی کو دیکھا، کیونکہ خوراک کے ذریعے رفتہ رفتہ کام ہونے لگے تو لوگ پریشان سے ایک دوسرے کی جانب تکنے لگے۔ تو کسی نے کہا کہ لات عزیز سے مدد مانگتے ہیں کہ شاید بارش کی دیوی ہمارے خشک اونٹوں کو تر کر سکے۔ کسی نے کہا کہ منجات خداؤں میں سب سے بڑا ہے، اس کی خدمت میں کوئی نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر سفید بالوں والا بوڑھا بول رہا تھا کہ تم کن ممل خیالات میں اجل گئے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ وارث خلیل مسیح علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ ہر مشکل وقت میں اہل مکہ کی ڈھارس بنے ہیں؟ تو آپ کیوں نہ انہی سے مشکل کو حل کرانے کے لیے درخواست کی جائے۔ لوگوں نے مستقر نگاہوں سے سفید بالوں والے بوڑھے کی طرف دیکھا اور سب کے سب اٹھ کر ایک وفد کی شکل میں حرم کعبہ کے سائے میں ایک چوکھٹ پر پہنچے۔ دست دی تو دروازہ کھولا تو اندر سے ابو طالب کندھے پر چادر ڈالے نکلے اور تمام کو پریشان حال دیکھ کر بولے کہ خوش آمدید اے اہل مکہ، تم لوگوں کی مدد کا سبب کیا ہے؟ تم لوگوں کی آمد کا سبب کیا ہے؟ ان میں سے ایک سفید ریش نے عرض کیا کہ اے ابو طالب، آپ جانتے ہیں کہ قحط کی وجہ سے زراعت بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے اور لوگوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، تو آپ کریم ابن کریم میں آپ کی دعائیں مستجاب ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اپنے والد کی طرح خدائے رحم و کرم کو پکاریں تاکہ ہماری نجات کا سامان ہو جائے اور مردہ تنوں میں زندگی کی رونق دوڑے۔ حضرت ابو طالب متشکر نگاہوں سے یوں مخاطب ہوئے کہ ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گھر میں گئے اور چند لمحات کے بعد واپس آئے تو ان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روشن چہرے کے ساتھ تھے۔ لوگوں کے دل کو یقین ہو گیا کہ اب ابو طالب کی دعائیں رد نہیں ہوں گی، اب آسمان سے رحمت برسے گی اور سبزہ چمک اٹھے گا۔ ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سب سے آگے چلے تو تمام اہل مکہ ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ تو صحن حرم میں ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کعبہ کے ساتھ کھڑا کیا اور محبت سے بولے، اے بیٹے، خدا سے ابر باران کے لیے دعا کرو، ہم سب آمین کہیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے یوں ہی لفظ دعا سے مس ہوئے تو پتے آسمان پر بادل جمع ہونے لگے، کڑی دھوپ بادلوں کی گھنی چھاؤں میں بدل گئی اور لوگ ابھی گھر تک بھی نہ پہنچے تھے کہ کعبے کی گلیاں برستی بوندوں سے بھر گئیں۔ سبحان اللہ۔ ابو طالب نے فخر بساط سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگایا اور دوسرے ہی روز عام یہ چرچا بچے بچے کی زبان پر تھا، میرا بیٹا، میرا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسب نسب سے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، بادل اس کے نام پر پانی برساتے ہیں، یہ سید ابن سید اور یگا ناروزگار ہے اور یہ امر عظیم کا حامل اور کریم الاخلاق ہے۔ 8 سال کی عمر میں آپ کا ایک عظیم معجزہ اور برکت تھی کہ جس سے مکے میں سے قحط ٹل گیا اور بارش ہوئی، جس سے لوگوں میں ایک نئی زندگی کی لہر دوڑ گئی اور مکہ کا علاقہ سرز سبز شاداب ہو گیا۔ انسان حیوانات کے ساتھ چرنے پھرنے بھی سکون سے سانس لیا اور سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریباً 2 سال کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے پاس مکہ لے آئیں۔ ان دنوں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی تو حلیمہ سعدیہ نے عرض کیا کہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے بیٹے کو مزید کچھ عرصہ کے لیے میرے پاس رہنے دیں تاکہ یہ ذرا اور کوئی ہو جائے اور یہاں کی وبا سے بھی محفوظ رہے۔
یہ سن کر حضرت آمنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ہی رہنے دیا۔ تو حلیمہ سعدیہ کو واپس آئے ہوئے 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ ایک عجیب غریب واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، جو کہ یہ ہے کہ حضور معمول کے مطابق اپنے رضاعی بہن عبداللہ کے ساتھ بھیڑی چرانے گئی ہوئی تھی کہ عبداللہ دوڑتا ہوا حلیمہ سعدیہ کے پاس آیا اور چلا کر کہنے لگا کہ اماں جان جلدی آئیں، میرے قریشی بھائی کو کسی نے مار ڈالا ہے۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ اور اس کا خاوند حارث ابن عبدالعزیز دوڑتے ہوئے گئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ حلیمہ سعدیہ جاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئیں اور کہنے لگیں کہ بیٹا کیا بات ہو گئی تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں جان، میں اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھا کھجور کھا رہا تھا کہ 2 اجنبی شخص میرے پاس آئے جن کا سفید لباس تھا، تو انہوں نے مجھے بڑی نرمی سے زمین پر لٹا لیا۔ ایک نے چمکداری چھری نکالی اور میرے پیٹ کو سینے تک چاک کر دیا، پھر اس نے میرے انتڑیاں اور میرا دل نکالا اور وہ میرے دل کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ اس نے میرے دل سے خون کی ایک سیاہ پٹکی نکال کر پھینک دی اور کہا کہ یہ وہ خانہ ہے جس میں شیطان داخل ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا شخص آگے بڑھا تو اس کے ساتھ میں ایک تشت تھا جس میں چاندی جیسا پانی تھا۔ اس نے میرے دل اور انتڑیوں کو دھو کر واپس میرے پیٹ اور سینے میں رکھ دیا، پھر اس نے مہر نکالی اور میرے دل پر لگا دی، پھر انہوں نے میرے پیٹ اور سینے کو صحیح دیا اور میرا پیٹ اور سینہ پہلے کی طرح ہو گیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ حلیمہ اور اس کے خاوند حیرانگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، کیونکہ حضور کے جسم پر کہیں بھی خون کا کوئی دھبا یا نشان نہ تھا اور نہ ان کے جسم پر اس چیر پھاڑ کی کوئی علامت تھی، ظاہر نہ تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس گھر لے آئیں تو حلیمہ سعدیہ نے خاوند سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس لڑکے کو کچھ عصیب ہے، لہذا بہتر ہے کہ تم اس کو اس کے لواقین کے سپرد کراؤ، یوں نہ ہو کہ عصیب ظاہر ہو جائیں اور ہم کسی آزمائش میں پھنس جائیں۔ حلیمہ سعدیہ بھی اس معاملے میں کچھ خوف زدہ تھی، تو انہوں نے خاوند کی بات مانتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کے لواقین کے پاس مکہ لے آئیں اور انہوں نے سارا ماجرا ان کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر دیا، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات سن کر فرمایا کہ اللہ کی قسم اسے کوئی عیب نہیں ہے اور نہ اس پر شیطان کا دخل ہے، میرا بیٹا تو بڑی شان والا ہے۔ یہ واضح رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شک صدر 2 مرتبہ ہوا تھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے جن میں بچے مبتلا ہو کرتے ہیں، اور حضور بچپن ہی سے اخلاق حمیدہ پر پرورش پائیں، تو یہ تمام خارق عادت افعال ہیں، لہٰذا یہ تمام آپ کے قبل ازید موضوعات شمار ہوئے جاتے ہیں جو کہ بڑی حیرانگی والے معاملات ہیں۔ نوٹ: بعض محققین علماء نے شک صدر 1 دفعہ تسلیم کیا ہے، یعنی معراج کے موقع پر۔ ابو طالب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور وہ ان سے عمر میں قریباً 35 سال بڑے تھے، مگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کی ہر وقت خدمت عظمت بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ابو طالب سخت بیمار ہو گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے، تو ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، خدا تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اس سے دعا کیوں نہ مانگتا کہ وہ مجھے اچھا کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت
ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو ابو طالب صحت یاب ہو گئے۔ تو اس پر ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خدا تیرا کہاں مانتا ہے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محترم آپ بھی اگر خدا کا کہنا مانے تو وہ بھی آپ کا کہنا مانے گا۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ان کی دعا سے ابو طالب کی بیماری دور ہو گئی اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ ابو لہب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، مگر ان کو ستانے میں پیش ہوتے تھے۔ اسی طرح اس کی بیوی ام جمیل بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ تو اسی طرح ان کا بیٹا عتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک روانہ رکھتا تھا۔ تو ایک دن عتبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گستاخی کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ تو ابو لہب کو معلوم تھا کہ اس کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گستاخی کرنے کی نیت سے گیا ہے۔ تو جب وہ واپس آیا تو ابو لہب نے بڑے فخر سے پوچھا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے۔ ابو لہب نے بیٹے کی بات سن کر اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تو عتبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے الفاظ دہرائے تو ابو لہب کا رنگ پھک ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے بیٹے خدا کی قسم اس کی بد دعا سے میں تمہیں محفوظ نہیں سمجھتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ ابو لہب اور عتبہ دونوں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے اور وہ راہ کے مقام پر جا کر ٹھہرے تو وہاں انہوں نے ایک جرگہ گھر میں قیام کیا۔ تو جرگہ گھر کے پادری نے قافلے والوں سے کہا کہ عرب بھائیو تم یہاں کہاں ٹھہرتے ہو؟ یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے، یہاں تو شیر گھومتے پھرتے ہیں جیسے عام علاقوں میں بھیڑیا بکریاں۔ یہ سن کر ابو لہب کے اوسان خطا ہو گئے تو اسے اپنے بیٹے کے حق میں کہے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ خوبی یاد تھے۔ تو اس نے قافلے والوں سے کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، تم میرے مقام اور مرتبے سے بھی واقف ہو اور میرے تم پر حقوق بھی ہیں، تم ان سے بے خبر نہیں ہو۔ اس شخص نے جو کہیں تو میرا بھتیجا ہے، اس نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے، اس سے میں سخت فکر مند ہوں۔ تم ایسا کرو کہ اپنا سامان اس جرگے کے صحن میں جمع کر دو اور سارے سامان کے ڈھیر کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس کے سامان کے گرد تم سب سو جاؤ۔ قافلہ والوں نے ایسا ہی کیا۔ رات کے وقت جب سب قافلے والے سو رہے تھے تو جنگل کی طرف سے ایک شیر آیا، اس نے قافلے کے ایک شخص چہرے منہ سونگے مگر کسی کو اس نے کچھ نہ کہا۔ سارے قافلے والوں کے چہرے سونگنے کے بعد وہ شیر پیچھے ہٹا اور اس نے زور کی چھلانگ لگائی اور سامان کے ساتھ بلند ڈھیروں پر چڑھا۔ تو پھر اس نے ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے چہرے کو سونگا تو اسے چیر پھاڑ کر اس کا سر کھول دیا اور پھر یہ کام کر کے چھلانگ لگا کر واپس جنگل کی طرف چلا گیا۔ قافلے والے تو شیر کے ہاتھوں محفوظ رہے پر خوش تھے، مگر ابو لہب جس کا جوان بیٹا مارا گیا تھا وہ بڑا ہی غمگین اور پریشان حال تھا اور وہ بار بار کہے جا رہا تھا میں جانتا تھا کہ میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثیت سے قبل کا یہ ایک اہم معجزہ تھا جو کہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ کی گستاخی کی سزا میں مارا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل اسماعیل اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کریں، کیونکہ